بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، کل ہم نے گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں پچھلے سبق میں پڑھیں۔ پہلے ہم نے ایک نظم پڑھی، غزلیں پڑھیں۔ آج ہم ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ، اور یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم پہلے ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت جو ہے وہ پڑھیں گے، ان کا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے سبق پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا ہوا سبق ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ انہوں نے پاکستانی قومیت کے مسئلے کو بڑی تفصیل سے اور بڑے خوبصورت انداز بیان میں بیان کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ فی الحال ہم بات کریں گے ان کے تعارف پہ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کون تھے، ان کا اسلوب بیان کیا تھا، اور انہوں نے پاکستانی قومیت کے لیے یا اردو ادب کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں۔ پیدائش آپ کی ہے 5 اپریل 1906 کی، اور وفات آپ کی ہے 14 اگست 1976 کی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مانسہرہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ مانسہرہ سے زیادہ لوگ ناران کا غان اور سری پائے اور کیوائی اور سلگراں اور شوگراں کو جانتے ہیں۔ تو یہ جن کا نام میں نے لیا، آگے بابو سر ٹاپ تک، جھیل سیف الملوک، یہ سارے کے ساتھ دریائے کنہار، یہ سارا کا سارا مانسہرہ کا حصہ ہے۔ اگر آپ یہاں اسلام آباد سے جائیں تو ہزارہ موٹر وے سے بھی جایا جا سکتا ہے، آپ حسن عبدال سے بھی جا سکتے ہیں، یہ ٹیکسلا سے بھی آپ جا سکتے ہیں ہری پور کے راستے۔ ایبٹ آباد آتا ہے، ایبٹ آباد سے جو اگلا ضلع ہے وہ ہے مانسہرہ۔ اس کا گاؤں ہے جس کا نام ہے منگلور، جو ڈاکٹر سید عبداللہ کی جائے پیدائش ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں تعلیم کا رواج اتنا عام نہیں تھا، سکول اتنے عام نہیں تھے، نہ گورنمنٹ کے نہ پرائیویٹ، اس لیے تعلیم حاصل کرنا ایک مشکل عمل تھا۔ والد صاحب چونکہ سمجھدار آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ اردو کے درسی کتب کتاب کی جمع ہے۔ حساب حساب ریاضی کو کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں میتھ کہتے ہیں۔ خوش خطی، اچھی طرح لکھنا، اچھی لکھائی کرنا۔ ابتدائی فارسی، اس زمانے میں فارسی رائج تھی۔ شاید میں نے پہلے بھی یہ بات کسی لیکچر میں کی ہے کہ فارسی 1986 تک پاکستان میں بھی بطور نصابی کتاب کے، بطور لازمی مضمون کی پڑھائی جاتی تھی، اور 1986 میں جب ہم 6ٹھی جماعت میں تھے تو فارسی ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ پہ اردو آ گئی۔ اردو نے اس کی جگہ لے لی۔ خطوط نویسی کی تعلیم گھر پر لائی۔ خط لکھنا، اس زمانے میں یہ ایک فن تھا خط لکھنا، کیونکہ موبائل اور PTCL اور فلاں جو باقی ذرائع ہیں مواصلات کے، یہ ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، ایجاد تھے بھی تو عام نہیں تھے۔ پھر مقامی سکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ مڈل آپ نے اپنے گاؤں سے ہی کیا۔ 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی سکول لاہور سے پاس کیا، یعنی انہوں نے 1923 میں میٹرک کی۔ 1924 میں FA اور 1926 میں BA کرنے کے بعد 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ فارسی اور عربی کے بے تحاشا الفاظ جو ہیں وہ
اردو میں شامل ہیں، اس لیے ان کو مادری زبانیں بھی کہا جاتا ہے اردو کی۔ اور میں نے جس سے پہلے کہا کہ اس زمانے میں چونکہ فارسی رائج تھی، اس لیے فارسی پڑھنے پڑھانے کا رواج عام تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں، آخری دور میں فارسی کو ختم کر کے عربی کو رائج کر دیا گیا، اور اب بھی چھوٹے لیول پہ 8ویں جماعت تک جو ہے مختلف جو حکومتیں ہیں ان کے محکمہ تعلیم عربی میں ہی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں فارسی رائج تھی، اس لیے فارسی کو پڑھنا اور پڑھانا لوگ بہت اچھا خیال کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا۔ فیض کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو۔ یہ کچھ اساتذہ کرام ہیں۔ حافظ محمود شیرانی ایک بہت بڑے محقق تھے، آپ نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے اردو کو پنجابی میں سے پیدا ہونے والی زبان قرار دیا، یعنی ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق اردو دراصل پنجاب کی پیداوار ہے۔ یہ ایک ضعیف فلسفہ ہے، انہوں نے برحال پیش کیا۔ قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل صاحب عظیم اساتذہ کرام ہیں۔ 1932 میں ایم اے عربی کے امتحان بھی امتیاز کے ساتھ، امتیاز اصل میں کہتے ہیں فرق کو، امتیاز کے معنی ہوتے ہیں بہتری، کئی معنی ہیں۔ امتیاز فرق کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور امتیاز بہتری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحان پاس کیے۔ جرمن سرٹیفکیٹ کے معنی جرمنی زبان سیکھی اور جرمنی زبان سیکھ کے اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ لائبریری سرٹیفکیٹ کے معنی لائبریرین کا کورس کیا۔ سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ عربی کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے آپ نے یونیورسٹی آف پنجاب میں بھی کام کیا۔ 1938 میں ان کی تقرری اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہو گئی، یعنی انہوں نے وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1992 میں اسی شعبہ میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے، یعنی اورینٹل کالج میں ان کی تقرری 1938 میں بطور استاد کی ہوئی۔ 1940 میں وہ اردو کے شعبہ میں آ گئے، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو 1992 میں وہ اسی شعبہ میں پھر پروفیسر ہوئے اور بعد ازاں صدر شعبہ اردو مقرر ہو گئے۔ 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اورینٹل کالج کو بعد میں یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا تو وہاں پہ یہ پرنسپل ہو گئے۔ یونیورسٹی اورینٹل کالج انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا، اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے۔ کوشاں کے معنی کوشش کرنا۔ اردو کے نافذ کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ 9 مارچ 1986 کو صدر شعبہ دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخر یہ نامور استاد، ادیب، صحافی، عالم اور محسن اردو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یعنی آپ جو ہیں وہ 9 مارچ 1976 کو اپنے دفتر میں جب آپ کام کر رہے تھے دائرہ معارف اسلامیہ میں، آپ پر فالج کا حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ فوت ہو گئے۔ ان کی کچھ کتابیں ہیں، کتابوں کے نام میں پڑھ دیتا ہوں۔ نقد میر ہے، سر سید اور ان کے رفقا ہے، وجہی سے عبدالحق تک، ملا وجہی سب سے پہلے جو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے نظم کا، مباحث اور اشارات تنقید وغیرہ، یہ ان کی چند کتابیں ہیں۔ ان کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔
یہ تھا ڈاکٹر سید عبداللہ کا ایک مختصر سا تعارف، اور اب ہم آ جاتے ہیں سبق کی طرف۔ کوشش کریں گے 1 یا 2 پیراگراف ہم پڑھ لیں۔ پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بزارت قسم کی چیز ہے۔ پہیلی، بوجھ بزارت سے مراد ہے پہیلی۔ اب تک بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ پاکستانی قومیت ہے کیا۔ یعنی یہ ایک پہیلی بنی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں میں اس کا تفصیل سے اس کو بتا دیتا ہوں۔ جس کی پہیلی بوجھ نہیں اس کو سمجھانے کے لیے ہم اگر مقرروں اور محرروں کو 14 برس گزر جانے کے بعد بھی شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے۔ جب یہ سبق لکھا گیا اس وقت پاکستان کے قیام کو 14 برس ہو چکے تھے۔ محرر کہتے ہیں تحریر کرنے والا، لکھنے والا، مقرر تقریر کرنے والا، بولنے والا۔ کہتے ہیں ہمارے لکھنے اور پڑھنے والے جو لوگ ہیں، سمجھدار لوگ جو ہیں، ان کو بھی آج تک اس بات کا یقین نہیں ہو سکا کہ پاکستانی قومیت ہے کیا چیز۔ حالانکہ قومیت کا یہ سوال 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا۔ یعنی یہ جو سوال ہے پاکستانی قومیت کا، یہ 1947 سے پہلے حل ہو چکا تھا، اور پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل اتنی محکم اور اتنی واضح تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی کوئی حجت بازی اس کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی تھی۔ معنی اتنی محکم یعنی مضبوط تھی، پختہ، پکی، کہ ہندوؤں نے بھی اپنی پوری کوشش کی انگریزوں سے ساز باز کر کے کہ حکومت ہندوؤں کے حوالے کر کے ہندوستان سے نکل جائیں۔ ہندوؤں کی پوری کوشش تھی کہ ہم مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا لیں، لیکن یہ بات اتنی پختہ تھی دو قومی نظریے کی، پاکستانی قومیت کی، مسلم قوم کی جو قومیت تھی، یہ بات اتنی پختہ تھی کہ وہ لوگ باوجود کوشش کے اپنی ریشہ دوانیوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور پاکستان قائم ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات 1947 سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور پاکستان کا بننا طے ہے، اور یہ ماننا ہی پڑا تھا کہ پاکستان کے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ 100% واضح اور قطعی چیز ہے۔ یہ بات شک و شبے سے بالا تر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے جو سوالات اٹھاتے رہے تو سارے کے سارے سوال جو ہیں وہ ان کے جواب ان کو مل گئے جب پاکستان قائم ہو گیا، اور یہ قطعی اور واضح چیز تھی کہ پاکستان نے قائم ہونا تھا، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ لہذا یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی قومیت کی اب پھر تعریف پوچھی جانے لگی ہے، گویا کہ قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہماری قومیت کا ہمارے پاس ثبوت کیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں نادان جو اب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی قومیت چیز کیا ہے، اور کیا ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں بھی یا پاکستانی نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں اگر تحریک پاکستان پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تحریک مسلمانان ہندوستان کی متفقہ تحریک تھی۔ یہ تحریک یہ بات بیان کرتی ہے کہ جتنے مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے، پاکستان بنانے کی تحریک ان کی متفقہ تحریک تھی، یعنی اس بات پہ سارے کے سارے لوگ متفق تھے کہ پاکستان کو قائم ہونا چاہیے، جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوں گے۔ بات میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں نے تقریباً 700 سال تک ہندوستان پہ حکومت کی، پھر انگریز آئے، انہوں نے حکومت کی، اب ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہندوستان پہ خود قابض ہو جائیں، جس کے بعد مسلمانوں کو یقین تھا، کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے،
ہندو مسلح بھی تھے، متشدد بھی تھے، دہشت گرد بھی تھے، اب بھی ہیں۔ تو مسلمانوں کو یقین تھا کہ اگر ہم ہندوستان میں رہ گئے اور ہمارا الگ ملک نہیں بنایا گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری جو اسلامی تشخص ہے وہ مسخ ہو جائے گا، ہمارا جو اسلامی رہن سہن ہے، ہماری جو ثقافت ہے، ہماری جو تہذیب ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہندوستان میں مٹ جائیں گی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترک نظام میں ان کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی، یہ بات ہم کر چکے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کے اس نقطہ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آخری بات جس کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی، گویا مسلمانان ہندوستان اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مضطرب تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم جو مشترک نظام حکومت ہے، ہندوستان کی ہندوؤں کی جو حکومت ہوگی، اگر ہم اس میں پھنس گئے تو پھر کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اس میں سے نکال نہیں سکے گی۔ یہاں تک سبق تھا ہمارا آج کا، انشاءاللہ یہیں سے سبق ہم کریں گے اپنا کل سے اگلے لیکچر میں شروع۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔